بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا سپاہی تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزارتا رہا اور موت بھی عالی شان آنے کی پیش گوئی کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 6,000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہ سوئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچ گئے، ان میں سے بہت سے اندھے ہوئے، کچھ لوگوں کے چہرے بدصورت ہو گئے اور ان کی پہچان تک نہ ہوئی، کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مرے، اسی طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہوا اور مر گیا۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے میں باتوں میں مصروف تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ جب رات کا سما ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا۔ چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سعدی نے بیان کیا ہے، ہم نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی کہ آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کے رکھ دیا۔ روایت میں موجود ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھومتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تو بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہوا؟ اس بندے نے جواب دیا، جس روز میں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے میرے پاس 2 بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن میں نے یہ بدبختوں والی حرکت کی ہے، اسی دن سے میرا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
کہ جس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تھی تو اللہ نے اس بندے کے ساتھ بہت ہی برا کیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو کچھ نہ ملا۔ ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست بیٹھا ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اسی بوڑھے کے منہ میں داخل ہو گیا اور اس کے پاخانہ والی جگہ سے باہر نکلا۔ بوڑھے نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ واقعی سے منقول ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا۔ جب اس شخص کو کسی نے دریافت کیا، اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کی بینائی کس طرح چلی گئی؟ اس نے جواب دیا، میں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قاتلان حسین کے سر مبارک کو ذبح کر کے زمین پر بچھایا ہوا تھا۔ میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میری طرف پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمکتی ہوئی تلوار کو میری آنکھوں میں پھیر دیا، جس سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ روایت میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر کے جسم پر تیر چلایا تھا، وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ سے جلا کر گرمائش دیتے اور ہوا دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے، لیکن اس کو ذرا بر سکون نہ ہوتا۔ اس کو پیاس اتنی لگتی کہ اس کو مشکوں کی مشکیں پانی پلایا جاتا، لیکن اس کی پیاس ختم نہ ہوتی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی ہی کیا کرتا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا تھا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پی پی کر پھٹ گیا، جس وجہ سے اس کی دردناک موت ہوئی۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اس کے چہرے اور منہ سے نہایت ہی بدبو آتی تھی جو کہ کسی سے برداشت نہ ہوتی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا، تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا میں دریائے فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پانی نہ بھر لیں۔ اس بندے نے کہا، ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہونے لگا لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہ ملا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی جس کے کنارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہی لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے اور پیارے سے بچوں کو پانی نہ دیا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔ میں نے جب خواب میں قطران پیا تھا کہ میری اچانک آنکھ کھلی تو میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی تھی۔ اس دن سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں اور جو پیتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے، اور قطران کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے بھی اس دن سے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد میرے پاس مت آنا، اور چند ہی دن بعد میں نے سنا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے خود یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی بری عبرتناک موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔